امریکی شاعر ایڈگر ایلن پو نے جب شاعری کا مقصد بیان کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ شاعری کا مقصد فرد کی یا معاشرے کی زندگی میں انقلاب لانا نہیں، شاعری کا مقصد محبت کا پرچار کرنا بھی نہیں۔ ایڈگر ایلن پو کے مطابق شاعری کا مقصد حسن کو یا بیوٹی کو اس کے تمام تر زاویوں کے ساتھ اور تمام تر نزاکتوں کے ساتھ آشکار کرنا ہے، حسن کو سامنے لے کر آنا ہے۔ شاعری کا مقصد انسان کو اپنے ارد گرد چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، چھوٹے چھوٹے لمحوں میں، موجودات میں، فطری چیزوں میں انسانوں کے اندر حسن کو دیکھنا ہے۔ میرے نزدیک یہ صرف شاعری کا مقصد نہیں بلکہ تمام فن کا مقصد یہی ہے، چاہے وہ مصوری ہو، چاہے وہ موسیقی ہو، کوئی بھی جو فن ہے اس کا مقصد صرف حسن کو آشکار کرنا ہے۔ خدا بھی کہتا ہے کہ خدا خوبصورت ہے اور خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ انسان کے اندر انیٹ ایک قابلیت پائی جاتی ہے کہ جب وہ خوبصورت چیزوں کو دیکھتا ہے، خوبصورتی کو دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک سکون سی کیفیت آ جاتی ہے۔ ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھنا، پورے چاند کو دیکھنا اور اس پر دیوانہ ہو جانا، ستاروں کو دیکھنا ٹھنڈی رات میں ایک کھلے آسمان کے نیچے اور ان میں اپنے محبوب کا چہرہ ڈھونڈنا، ان میں اپنی قسمت کا حال پڑھنا، سمندر کے کنارے بیٹھ کر اپنے پاؤں پانی میں ڈال کر لہروں کو محسوس کرنا اور اس کے اندر زندگی کی تابناکی محسوس کرنا، اس کے اندر کائنات کی جو حرکت ہے وہ اپنے قدموں کے اندر محسوس کرنا، کسی چھوٹے بچے کو پکڑ کر اس سے پیار کرنا اور اس کی معصومیت کو دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہونا، صبح صبح اٹھ کر پرندوں کی چہچہاہٹ سننا، ان کا پہلا نغمہ سننا، شام کو چھت پر بیٹھ کر ہجرت کرتے ہوئے پرندوں کو دیکھنا، یہ سب وہ کیفیتیں ہیں جس میں انسان خوبصورتی کو اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر بدماشیہ کا اگر کوئی سب سے بڑا جرم ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کر حسن کو، خوبصورتی کو، بیوٹی کو ہماری کلیکٹیو زندگی سے، ہماری اجتماعی زندگی سے بینش کرتے جا رہے ہیں۔ وہ کسی نہ کسی طرح چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو عام آدمی ہے، جو غریب آدمی ہے، اس سے خوبصورتی کو اپریشیٹ کرنے کے، حسن کو اپریشیٹ کرنے کے تمام تر مواقع چھین لینے چاہیے۔ بدماشیہ کا جو ظلم ہے وہ ایک آل انکمپسنگ ظلم ہے اور ان کا جو پہلا اولین نشانہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حسن یا بیوٹی۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر پچھلے 70 سال سے بدماشیہ نے، طاقتور لوگوں نے اور ظالموں نے حسن کے اوپر ایک کھلا اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ آپ ہمارے شاعروں کو دیکھیں، احمد فراز کو دیکھیں، ان کو ان کی نظموں کی پاداش میں کتنی مشکلات برداشت کرنا پڑتی۔ فیض احمد فیض کو دیکھیں، انہوں نے اپنے لفظوں کے ذریعے عوام کو حسن سے آشکار کرانا چاہا تو ان کو وطن بدر کر دیا گیا۔ جان ایلیا کو دیکھ لیں، وہ ایک آئیڈیلسٹک نوجوان تھا جو معاشرے کی ناہمواریوں پر بات کرتا تھا، جو طاقتور لوگوں کے خلاف بولتا تھا، مگر آخر میں اس کو مار مار کر ایک تھکا ہوا بوڑھا انسان بنا دیا گیا۔ آپ ہمارے موسیقاروں کو دیکھ لیں، ریاست نے ریڈیو پاکستان کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے اور اپنے دوسرے جو ادارے ہیں ان کے ذریعے موسیقاروں کو اپنا وظیفہ خوار بنا دیا۔ یہی حال انہوں نے لکھاریوں کے ساتھ کیا، ناولسٹوں کے ساتھ کیا، شاعروں کے ساتھ کیا، قرۃ العین حیدر کے ساتھ کیا، سب کے ساتھ کیا، اور اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہ حسن پر بات کرنے والے، حسن کو پھیلانے والے، حسن کو اپریشیٹ کرنے والے، حسن کو دکھانے والے لوگ ہماری اجتماعی زندگی سے غائب ہو جائیں، کہیں ان کو زمین نگل لے یا آسمان کھا جائے لیکن وہ حسن کی بات نہ کریں۔ اور بدماشیہ کے اپنے حسن کا معیار دیکھیں، آپ دیکھیں کہ جو ہماری حکومت جو ایڈ چلاتی ہے، جو نغمے بناتی ہے، جو شعری ایونٹ سپورٹ کرتی ہے، شاعروں کو اور لکھاریوں کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کا حسن کے ساتھ دور دور تک تعلق نہیں ہوتا۔ دوسرا جو کام بدماشیہ کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ وہ حسن پر یا بیوٹی پر اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ ڈیفائن کرے کہ حسین کیا ہے اور حسن کیا ہے۔ تبھی جہاں بھی کہیں پہاڑ ہوتے ہیں وہاں وہ فوراً پہنچ جاتے ہیں گھر بنانے، جہاں کوئی بیچ ہوتا ہے وہاں اس پر وہ سب سے جو خوبصورت حصہ ہوتا ہے اس پر قبضہ جما لیتے ہیں۔ اسلام آباد کو وہ خوبصورت بناتے ہیں، وہاں سڑکیں بناتے ہیں، چوڑی چوڑی درخت لگاتے ہیں، وہاں وہ ہائکنگ کے لیے جنگل بناتے ہیں، مگر پاکستان کے دوسرے حصوں میں وہ جنگلات کو، کھیتوں کھلیانوں کو کاٹ کاٹ کر، اجاڑ اجاڑ کر وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیاں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ سب کام کرتے ہیں۔ وہ ڈی ایچ اے بناتے ہیں تاکہ اس کے اندر وہ بڑے بڑے گھر بنا سکیں، اس کے اندر وہ حسن کو قید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہرن لا کر رکھتے ہیں، وہ شیر لا کر رکھتے ہیں، جبکہ جو عام عوام ہیں ان کو وہ سلمز میں دھکیل دیتے ہیں جہاں پہ وہ بدصورتی کے ساتھ، بدبو کے ساتھ، نالوں کے ساتھ، بغیر پانی کے، بغیر بجلی کے، گندگی کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ جو حسن کو ایلیمینیٹ کرنا ہے یہ صرف شاعری یا فنون لطیفہ تک محدود نہیں رہتا۔ آپ غور کریں کہ پہلے آپ کے ارد گرد کتنے درخت ہوا کرتے تھے جو کاٹ کاٹ کر گرا دیے گئے شہروں کے اندر۔ آپ غور کریں پہلے آپ کے آسمان پر کتنے پرندے چہچہایا کرتے تھے جو کہیں اڑ کر غائب ہو گئے۔ آپ غور کریں کہ کتنے تلیر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے شہروں کے اوپر سے اڑتے اڑتے آتے تھے اور اڑ اڑ کر اپنی منزلوں کی طرف جاتے تھے، اب وہ ناپید ہو گئے۔ آپ غور کریں کہ کتنی مرغابیاں
آپ کے مرغزاروں میں آ کر، آپ کی لیکس کے اوپر آ کر، دریاؤں کے اوپر آ کر سیر کرتی تھیں، اپنے بچے پیدا کرتی تھیں۔ آپ غور کریں کہ آپ کی زندگی کے اندر جو چیز خوبصورت تھی، جو چیز دیکھ کر آپ غم غلط کر سکتے تھے، جو چیز دیکھ کر آپ اپنے دکھوں کو بھول سکتے تھے، آپ اپنے معاشی اور معاشرتی پریشرز کو بھول سکتے تھے، وہ ساری چیزیں انہوں نے آپ کے ارد گرد سے آہستہ آہستہ غائب کر دی ہیں، ان پہ اجارہ داری قائم کر لی ہے۔ جب آپ کی زندگیوں سے حسن غائب ہوتا ہے تو وحشت اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ایک انسان جو غریب بھی ہو، نادار بھی ہو، معاشی طور پہ بھی پریشر فیل کر رہا ہو، اپنے بچوں کو بھی پڑھا نہ سکتا ہو، جب آپ ان کی زندگی سے حسن بھی چھین لیں گے، جب آپ ان کی زندگی سے اچھی موسیقی بھی چھین لیں گے، جب ان کی زندگی سے اچھا نغمہ بھی چھین لیں گے، اچھا شعر بھی چھین لیں گے، اچھے شعر کو اپریشیٹ کرنے کی صلاحیت بھی چھین لیں گے، جب آپ ان سے غروب آفتاب کے منظر بھی چھین لیں گے، تو آپ کے شہروں کے اندر، معاشروں کے اندر وحشت اترنا شروع ہو جائے گی، دہشت اترنا شروع ہو جائے گی۔ جو طالبان کی صورت میں مذہبی جتیں ہیں، وائلنٹ جتیں ہیں، ان کی صورت میں ہمارے معاشروں کے اوپر اتر آئی ہے۔ یہ بدماشیہ کا سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کے لیے عوام انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ خدا حافظ۔